ماشاءاللہ ناظرین، تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ سعادت کے اس سفر میں آپ اور ہم اور دنیا میں تمام ہمارے ARYQ-TV دیکھنے والے سعادت کے اس سفر میں شریک سفر ہوئے۔ آئیے ان برکتوں کو مزید بڑھانے کے لیے تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، چوتھا پارہ سورہ آل عمران، آیت نمبر 130۔ اے ایمان والو، سود دونا اور یعنی دگنا کر کے نہ کھاؤ، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے۔ ربا آپ جانتے ہیں سود کو کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے بھی قرآن پاک میں سود کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، سود کے ضرر کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک دوسرے کا مال ظلماً کھانا، ہڑپ کر جانا یا غصب کر لینا، اس کو اسلام نے قطعاً پسند نہیں فرمایا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری شریعت میں مال کی حرمت بھی اسی طرح قائم ہے اور برقرار ہے جیسے جان اور عزت کی حرمت ہے۔ اسلام نے انسانی حقوق کے حوالے سے، انسان کی نفسیات کے حوالے سے اور انسان کی طبیعت کے حوالے سے اہمیت دی ہے اس چیز کو کہ جو اس کی ملکیت ہے، جو اس کی پراپرٹی ہے، اس کو کوئی دوسرا اس کی رضامندی کے بغیر نہ لے۔ ہاں، اگر وہ اپنی رضا سے کسی کو کچھ دے رہا ہے تو اس کو حق حاصل ہے دینے والے کو دینے کا اور لینے والے کو اسے حاصل کرنے کا، لیکن اس کے بغیر یعنی استحصالی نظام جو ہے اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا، جس میں کسی دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہو یا کسی دوسرے کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہو۔ چونکہ سود کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے، یہ دنیا کی مختلف قوموں میں، مختلف مذاہب میں اس زمانے میں بھی تھا، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ایک سودی نظام ہے، اور ایک کیپٹلزم کے نام سے یہ سرمایہ دارانہ نظام دنیا کے اندر جاری و ساری ہے۔ علامہ پھر مجھے یاد آئے، انہوں نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے۔ تو یہ جو یہود مدینہ تھے، ان کا بہت بڑا سورس آف انکم جو ہے وہ یہی نظام سود تھا۔ سود پر مال لینا، سود پر مال دینا، یہ ان کا ایک مستقل ذریعہ معاش تھا۔ اسلام نے اس کو سخت ناپسند فرمایا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو جنگ قرار دیا۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور پہلو تھا جو ہمارے ہندوستان کے اندر بھی بہت ہی خطرناک حد تک پری پارٹیشن بھی موجود تھا، اور آج کل ایک نئے جدید انداز کے اندر موجود ہے، جس کو قرآن نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے اضعافا مضاعفا، یعنی سود کے بعد پھر سود در سود، جس کو ہمارے ہاں سود اور بیاج کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا، کہ کسی کو پہلے پیسے دے دینا سود پر اور اسے وہ واپس لینے کی بجائے مزید اسی پیسے پر ایک مستقل اس کے اوپر ایک تاوان اور ایک جرمانہ ڈالتے رہنا، اور اس کو بڑھاتے رہنا، اس میں اضافہ کرتے رہنا ایک فائن اور تاوان کی شکل میں، کہ جب تک وہ واپس نہیں کرے گا وہ سود کی ریشو کو بڑھاتے رہیں گے۔ تو اس نے اس ظلم کی چکی میں ایک غریب انسان ہمیشہ پسا ہے، اور اسلام کے ہاں انسانی تقسیم غریب اور امیر کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ انسان کی اپنی بنائے ہوئے معیار ہیں کہ جو امیر ہے وہ بہت بہتر ہے اور جو غریب ہے وہ بہت گھٹیا ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام نے حبشہ کے بلال کو کعبے کے چھت پہ کھڑا کر کے اپنا موقف اور اپنا مشرب بیان کر دیا کہ اسلام کے ہاں یہ اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو فرمایا اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں کامیابی اور فلاح نصیب ہو۔ بڑے سے بڑا کارنامہ بھی کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ نیک اعمال بھی بندے کو
عجب میں مبتلا کر دیتے ہیں، خود پسندی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ نیکی کی توفیق بھی تمہارا کمال نہیں ہے، ہماری توفیق۔ اللہ اکبر، اللہ، اس لیے سبحان اللہ۔ اس کا کریڈٹ بھی حقیقی معنوں میں معبود ہی کو جاتا ہے بے شک، بے کہ شک۔ اس نے تمہیں توفیق دی تو تم اس قابل ہوئے بے شک۔ کہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے کوئی اچھا کام کر سکو۔ اس لیے توفیق من جانب اللہ ہے، ہمیں یہی سمجھایا گیا ہے کہ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش بندے کی طرف سے ہوتی ہے لیکن اس کی تکمیل خالق کائنات کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت میں رہو۔ اس دائرہ اطاعت سے اگر باہر چلے گئے تو پھر صورتاً نیکی جو ہے وہ بھی تباہی اور بربادی اور ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی۔ واہ، ہمیں ایک بہت ہی اہم ہمارا ایک معاشرتی رویہ ہے جس کی طرف قرآن نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر متوجہ کیا۔ فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور غم میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ، بہت اہم پہلو ہے۔ اللہ، ہمارے ہاں عام رویہ یہ ہے کہ جب کوئی خوشی ملی تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن اسلام نے ہمیں سمجھایا کہ اگر شادی کا موقع ہے اس وقت بھی صدقہ اور خیرات اللہ کی راہ میں کچھ ضرور کرو، اور اگر ولیمہ بھی ہو رہا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہترین دعوت ولیمہ وہ ہے جس میں غریب لوگ بھی شامل واہ، ہوں، ان کو بھی عزت و احترام اور تکریم اسی طرح دی جا رہی ہو جس طرح اپنے متمول اعزاء اور اقارب کو دی جا رہی ہے۔ اور پھر رنج میں کیا خرچ کریں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ فرمایا اگر مثال کے طور پہ کوئی وفات بھی ہو گئی ہے، ظاہر ہے اللہ کا نظام ہے، تو اس وقت بھی اس میت کی طرف سے جو راہ خدا میں خرچ کرو گے تو وہ بھی صدقہ اور خیرات کے زمرے میں آئے گا، اس کا فائدہ خرچ کرنے کے والے کو بھی ہوگا، اور جس مرحوم کے لیے اصال ثواب کیا گیا ہے اس کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ یعنی میت کی تجہیز و تکفین پر بھی جو خرچ ہو رہا ہے وہ بھی راہ خدا میں خرچ ہے، وہ بھی نفقہ ہے، کیونکہ اللہ کے ایک بندے کے لیے آپ اہتمام کر رہے ہیں، جو کفن کا اہتمام ہے، جو غسل کا اہتمام ہے، جتنا بھی یہ پروٹوکول ہے اسلام کی طرف سے اپنے ایک ماننے والے اور اپنے ایک پیروکار کے لیے کہ اس کو عزت اور تکریم سے دنیا سے رخصت کیا جائے۔ ایسی عزت کا تصور دنیا کے کسی اور نظام میں نہیں ہے، اور یہاں بھی دیکھ لیجئے کوئی تقسیم غریب و امیر کی نہیں ہے۔ اگر بادشاہ ہے تو وہ بھی وہی یونیفارم، وہی انداز، وہی غسل، وہی جنازہ، وہی چارپائی اور وہی قبر۔ بے شک۔ اور اگر کوئی فقیر ہے لیکن کلمہ طیبہ کا نور اس کے سینے میں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا نور اس کے سینے میں ہے تو اسی طرح کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے اور سروں کے اوپر اس کو لے کے جایا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ نیک لوگوں کو محبوب بناتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ والکاظمین الغیظ کے حوالے سے ہمارے اسلاف کے ہاں ایسی ایسی روایتیں ہیں ناظرین محترم کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی تابعین سے یہ روایت منقول و مروی ہے کہ آپ تشریف فرما تھے، مہمان آئے ہوئے تھے، اور ایک خادمہ، ایک کنیز، وہ کچھ گرم کر کے کوئی چیز طعام کی شکل میں کھانے کے لیے، کوئی بھنی ہوئی گوشت کی کوئی ران یا کوئی ایسی چیز سلاخ کے اوپر لگا کے وہ لے کے آ رہی تھی، تو اچانک اس کے ہاتھ سے وہ گر گیا مہمان کے اوپر۔ اب میزبان ظاہر ہے وزاداری کے بہت خلاف اور ان کی طبیعت پہ بہت گراں گزرا کہ ہمارے مہمان کو اذیت ہوئی، تکلیف ہوئی، اور بینرز کے بھی خلاف تھا، تو شدید جلال اور غصے میں آ گئے۔ تو اس زمانے کی جو خدام تھے، کنیزیں تھیں، ان کی تربیت دیکھیے کیسی تھی۔ جب اپنے آقا کو جلال میں دیکھا تو یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، غصے کو قابو کرنے والے، غصہ پی جانے والے، تو فوراً ان کا چہرہ سپاٹ اور نارمل ہو گیا۔ پھر انہوں نے پڑھا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، فرمایا ہم نے تمہیں معاف کیا۔ وہ جو اس کنیز پر ایک دہشت کی اور کیفیت تھی وہ فوراً وہ بھی نارمل ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ پھر اس نے آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین، سبحان اللہ، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا جا آج سے تو آزاد ہے۔ سبحان اللہ، واو۔ دیکھیے یہ تفسیر کر دی اپنے عمل سے۔ کچھ آیتیں ہیں
اور کچھ مقامات ایسے ہیں جس کی تفسیر ہمیں لفظوں کی شکل میں سمجھ نہیں آتی، بلکہ ہمارے اسلاف کے اعمال سے اور ان کے کردار سے سمجھ آتی ہے۔ اصل میں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اور کیا چاہ رہی ہے۔ اتنے بڑے بڑے معاملات میں بھی ہمارے بزرگوں نے ایسے مظاہرے فرمائے ہیں، چاہے جائے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم فتنہ کھڑا کر دیں اور طوفان مچا دیں گھروں میں، ہمیں تربیت دی جا رہی ہے اپنے حواس کو کنٹرول رکھنے کی، اور اللہ کا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ پھر آگے چلیے تو فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ اسلام کی وہ گہرائی ہے اور وہ گہرائی ہے کہ اپنے ماننے والوں کو کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑا، اور پھر اس احسان کو اگر مانو گے اور اس کا چرچا کرو گے اور اس کو تسلیم کر کے اس کی اتباع میں لگ جاؤ گے تو فلاح اور کامرانی پاؤ گے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن کی تعلیم دینا اور حکمت کی تلقین فرمانا اور تزکیہ نفس، اس پر بس میں ایک ہی بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آقا مولا علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے معلم بھی ہیں اور ہمارے مزکی بھی ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کی سنت اور ان کا رستہ محض تعلیم کتاب ہی نہیں ہے بلکہ تزکیہ نفس بھی ہے، اور آج امت کو اسی باطنی پاکی کی، اسی فکری طہارت کی ضرورت ہے، اور وہ ہمیں قرآن سے اور سنت سے ملتی ہے۔ روزے کا، رمضان کا، قرآن کا اور جملہ عبادات کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی روح کو، اپنے باطن کو پاک کر لیں تاکہ بارگاہ الہی کے اندر پاکیزگی کے ساتھ حاضری پیش کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی برکتیں اور انوار نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، آج الحمدللہ لن تنالو چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 126ویں آیت تا 164 آیت کی تلاوت، ترجمہ اور روح پرور اور ایمان افروز تفسیر پیش کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کا بھی آخر میں حوالہ آیا، اور مقاصد بعثت بھی علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمائی۔ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا پڑھنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں قرآن کے نور سے وہ روشنی عطا فرمائے کہ جو ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرما دے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔